BSlearning.com آن لائن انگلش لرننگ کلاسز کے سلسلے میں آج اس ویڈیو لیسن میں ہم آپ کو جس چیز کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے کمپریہنشن کویسچن. کمپریہنشن کہتے ہی انڈرسٹینڈنگ کو ہیں کہ آپ ایک چیز کو کتنا کمپریہنڈ کرتے ہیں، مطلب یہ کہ کتنا آپ نے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. اب یہ جاننے کے لیے کہ آپ کس چیز کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا جی کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جانا چاہیے اور اس کے بعد اس کے نیچے کویسچنز ہوں جو اس پیراگراف سے ریلیٹڈ ہوں. اس پیراگراف کو پڑھ کے اس کو مکمل انڈرسٹینڈ کر کے پھر نیچے جو کویسچنز ہیں ان کے جواب دیے جائیں. ایسے ہی کویسچن کو کمپریہنشن کویسچن کہا جاتا ہے. کمپریہنشن کویسچن میں اوپر جو پیراگراف ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ جو کویسچن دیے گئے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ایسے کویسچنز آپ کو دی جاتے ہیں جو بہت ہی آسان ہوتے ہیں، جو آپ سے فیکٹس اینڈ فگرز ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور دوسرے کویسچن ایسے ہیں جو کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ کمپیریٹیولی اتنے آسان نہیں ہوتے. یہ مطلب یہ کہ اس سے یہ جانا جاتا ہے نا کہ آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کویسچن ایک پیراگراف کو آپ کس حد تک انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اور پھر دوسرے جو ٹائپ آف کویسچن جو کہ انڈرسٹینڈنگ سے بیس کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف کو انڈرسٹینڈ کر کے کس حد تک آپ اس کے بارے میں اپنی اوپینین فارم کرنے کے قابل ہیں. مثال کے طور پر ایسے کویسچن جو آپ سے فیکٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اس طرح کے کویسچنز ہو سکتے ہیں جس طرح سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از دا منیمم ایج ریکوائرمنٹ فار پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ. ایک پیسج ہے اس میں لکھا گیا ہوگا کہ پریزیڈنٹ یو ایس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ اس کی ایج کی کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں 30 یا 35 سال اس کی جو ہوتی ہے. یقیناً اس میں لکھا گیا ہوگا اور اس کو پڑھ کے پھر آپ اس سوال کا جواب دیں گے. یہ آپ کی اوپینین سے ریلیٹ نہیں کرتا. آپ نے اسی فیکٹ کو وہاں سے ڈھونڈنا ہے پیسج سے، اور پیسج سے ڈھونڈ کے آپ جب اس کا جو آنسر یہاں پہ دے دیں گے. اب جس طرح دوسرا یہاں پہ کویسچن ہے کہ وچ ہاؤس آف کانگریس ہولڈز فائنینشیل پاور، یعنی کہ کون سے کانگریس کی جو ایسا ہاؤس ہے، ہاں وہ اپر ہاؤس ہے یا لوور ہاؤس ہے، تو اس کے پاس جسے کہتے ہیں کہ فائنینشیل پاورز ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ آپ اوپر پیسج کو پڑھ کے وہاں پہ یہ فیکٹ لکھا ہوا ہوگا، آپ اس کا جواب دے دیں گے. فیکٹس اینڈ فگرز کا جواب دینا کوئی ایسا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. دوسرے طرح کے کویسچن ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس سے ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. اب اس طرح کے کویسچن آپ کو دیے جائیں کہ وٹ یو تھنک از دا تھیم آف دا پیسج، یا سجیسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل فار دا پیسج. تو اس میں آپ کے اوپینین یعنی کہ یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ آپ اس پیسج کو پڑھ کے کس حد تک اس کے بارے میں اس کو انڈرسٹینڈ کر کے کس حد تک اس کے بارے میں اوپینین فارم کر سکتے ہیں. یہ اوپینین فارم کرنے کے اعتبار سے ایک سوال ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے پورے ایک کویسچن کو ایک پورے پیسج کو پڑھ کے اس کو مکمل انڈرسٹینڈ کر کے اس کے بارے میں پھر رائے فارم کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ وہ اس طرح کے کویسچن ہوتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے اہم بات کہ جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ یہ ویڈیو بھی بنائی ہے جس وجہ سے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کو کمپریہنشن کویسچن کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. یاد رکھیں ایگزام میں سب سے زیادہ مشکل چیز جو آپ کے لیے یہ ہوتی ہے، اب یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک پیسج کو انڈرسٹینڈ کتنا کر پائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ایک پیسج کو 3 مرتبہ پڑھ کے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، 4 مرتبہ پڑھ کے انڈرسٹینڈ کر لیں گے، 5 مرتبہ پڑھ لیں گے، 6 مرتبہ پڑھ لیں گے، تب انڈرسٹینڈ ہو جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے اس چیز کو. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت کی بہت کمی ہوتی ہے، اور ٹائم فیکٹر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس ٹائم فیکٹر کو بچانے کے لیے آفٹر آل ہم نے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے کمپریہنشن ہم کریں اور ٹائم فیکٹر بھی اس میں جسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم بچا سکیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کمپریہنشن کویسچن کرتے ہیں تو اس میں کویسچنز کو پہلے پڑھیں. آپ یاد رکھیں کویسچنز کو پہلے پڑھ کے آپ کو پورے پیراگراف کے بارے میں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پیراگراف کس بارے میں ہے. کویسچنز آپ 30 سیکنڈ میں بھی 20 سیکنڈ میں بھی آپ پڑھ لیں گے. 20 سیکنڈ میں آپ کے پاس پورے پیراگراف کے حوالے سے سارا آئیڈیا بن جائے گا کہ پیراگراف کس حوالے سے ہے. دوسری طرف اگر آپ پہلے پیراگراف پڑھتے ہیں تو یہی آئیڈیا جو آپ نے 30 سیکنڈ میں کویسچن پڑھ کے حاصل کیا ہے، تو یہی آئیڈیا آپ اس پیسج کو تقریباً پڑھ کے 2-3 منٹ میں ہی حاصل کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 2 یا 2.5 ایسے منٹ ہیں کہ جو بہت قیمتی منٹ ہے، کیونکہ آپ ایگزام میں بیٹھے ہیں، جو آپ پہلے کویسچنز پڑھ کے ان کو بچا سکتے ہیں. ہمیشہ پیراگراف کو ایک مرتبہ پڑھنے سے پورے پیراگراف کی سمجھ آپ کو نہیں آتی، آپ اسے 2-3 مرتبہ ضرور پڑھتے ہیں. تو لہٰذا پہلے کویسچنز پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا پیراگراف کس متعلق ہے، آپ کا مائنڈ بن جائے گا. اسی مائنڈ کو لے کے جب آپ پیراگراف پڑھیں گے آپ کو فوراً سمجھ آئے گی، وقت کی بھی بچت ہوگی اور بہت آسانی سے آپ کر چکے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیراگراف کو بعد میں پڑھیں. یہ بات اس کو پہلے ایکسپلین کیا گیا ہے.
تو ہمیشہ پہلے کویشچنز پڑھیں، اس کے بارے میں پیراگراف کی نوعیت کے بارے میں سارا پتہ چل جائے گا، پھر اس کے بعد آپ جسے کہتے ہیں پیراگراف پڑھیں، اور یہ انڈرسٹینڈ مکمل کر کے پھر آپ جسے کہتے ہیں کویشچنز کو سالو کرنے کی طرف آئیں. تھینک یو ویری مچ.